اعظم ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا فضل، کرم، احسان ہم سب کے اوپر فی نفسی زمانہ، اس کے نام کی برکت سے ہم سارے جمع ہوتے ہیں. مقصود ہمارا اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے. ایک طرف سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ حکمت کے میدان میں بہت سارے خیر خواہی والے کام اللہ کے نام کی برکت سے ہم سبھی سے کروا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف مومنین کی جو حقیقی صفات ہوتی تزکیہ کرتے ہوئے انسان کو ان کا حصول ہو رہا ہوتا ہے. کوئی بھی جماعت اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے یا ترقی کر سکتی ہے جب اپنے نظم اور ضبط کے اوپر وہ قائم ہو. نظم اور ضبط قائم ہوگا، وہ ترقی بھی کرے گی، آگے بھی بڑھے گی. یہ تو خیر اس کی اصولی باتیں ہیں، لیکن خالصتاً اللہ کی یاد سے دل کو آباد کرنے کے لیے انسان کی نیت کی درستگی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ نیت کے اندر درستگی پیدا ہو جائے اور عمل کے اندر اخلاص. جس انسان کی نیت درست ہو گئی اور عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو گیا تو وہ انسان اس راہ کے اوپر کبھی بھی مار نہیں کھاتا. بعض اوقات انسان کے مزاج کے اندر جلد بازی ہوتی ہے تو طلب جلدی کرتا ہے کسی بھی چیز کو. تو ہمارے ہاں جو اصول ہیں ان اصولوں کے اندر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا، جب اللہ کے نام کے ساتھ آپ جڑ چکے، اس راہ کے اوپر آ چکے، تو صوفیہ فرماتے ہیں تو اپنی طلب سے بے طلب ہو جاؤ. اگر آپ نے اللہ کو پانا ہے تو اپنی طلب سے بے طلب ہو جاؤ. جب آپ اپنی طلب سے بے طلب ہو جاؤ گے تو آسانی کے ساتھ آپ مطلوب تک پہنچ جاؤ گے. اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے جملے اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے نفس کی خواہشات مطلوب ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں جو محنت کروائی جاتی ہے اور کی جاتی ہے نفس کی خواہشات کو پیچھے چھوڑنا، اپنی ذات کو ان کے اوپر سے ہٹانا. اور یہ چیزیں سمجھنا اور سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سمجھ آتی ضرور ہے انسان کو، ان کے انسان جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، لیکن وقت لگنے کے بعد، اور جو وقت یہ لگ رہا ہوتا ہے یہی آپ حضرات کا قیمتی ترین وقت ہے، کیونکہ وہی وقت قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ کے نام کے اوپر لگا ہوا ہو. چاہے کسی قسم کی بھی عبادت ریاضت کر رہا ہو، قرآن حکیم پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو، کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہو، اور جس میں اس کو مقصود اور مطلوب اللہ کی رضا ہو، تو ہمارے ہاں بھی ذکر کے ساتھ جوڑنے کا جو مطلب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے. اب اس اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان ذکر کے ساتھ جڑتا ہے. جب یہ جڑتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے، توفیق اللہ دیتا ہے تبھی جڑتا ہے. اگر وہ توفیق نہ دے انسان کبھی جڑ ہی نہ پائے، کبھی اس ذکر کو کر ہی نہ پائے، کیونکہ یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. جیسے اللہ کا نام بڑا، اور اس نام کے ساتھ جو اس کی صفت اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر وہ صفت بڑی اور کمال والی. اب انہی صفات کے اندر انسان آ کے رنگا جاتا ہے،
انہی صفات کا نور اس کے اوپر آتا ہے، انہی صفات کے نور کے ذریعے یہ پر نور ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ یہ اللہ کے ہاں ہے کہ جب انسان اس رنگ میں آ کے رنگتا ہے تو اللہ رب العزت کا رنگ اس کے اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے، اس صفات کے ذریعے وہ انوارات اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہنے والا ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ تو خیر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یہ پیمانہ، قاعدہ کلیہ، قانون اللہ تبارک و تعالی نے خود بتلا دیا کہ ذکر کے ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ عام مجلس میں اگر یاد کر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے وہ جہاں اس کا حکم صادر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں اس کی مجلس کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں، جہاں تمام خبروں کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہ روح زمین والوں کے حالات بھی بتلاتے ہیں کہ اس روح زمین کے اندر چند لوگ ایسے، ایک جماعت ایسی تو تیری یاد کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تجھے یاد رکھا ہوا ہے، تجھے مطلوب اور مقصود مانا ہوا ہے، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہاں اللہ رب العزت پھر اعلان کرتے ہیں اگر وہ میری یاد میں، میری محبت میں آ کے مجھ کو یاد کرتے تو تم اس وقت میرے جس جہان کے اندر موجود ہو وہاں اعلان کروا دو۔ جبریل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ حدیث مبارکہ کا، کہ فلاں بندہ روح زمین کے اوپر مجھے یاد کر رہا ہے، اس یاد کرنے کی وجہ سے میں اس سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں، لہٰذا تم بھی اس کی محبت کا چرچا عام کر دو۔ تو آسمانوں کے اوپر اس بندے کا چرچا عام کیا جاتا ہے، لیکن کس وجہ سے؟ فَاذْكُرُونِي، جو اس نے ذکر کیا اللہ کو، اور اس ذکر کے ذریعے اللہ کو یاد رکھا، اس ذکر کے ذریعے اللہ کو مطلوب اور مقصود رکھا، اب اللہ کی محبت کا امر واقع ہوا سب سے پہلے فرشتوں کے اوپر۔ یہ دیکھو اس نے میری محبت میں آ کے مجھے یاد رکھا، مجھے بھولا نہیں، اور مجھے پانے کے لیے لگا ہوا ہے، دن رات اپنی فکر ہماری طرف رکھی ہوئی ہے۔ تو مجھے اپنی بندوں کی ادا بڑی پسند آئی ہے۔ جب مجھے ادا پسند آئی ہے تو دنیا کے اندر سب سے کمال والا جو خاصہ اور وصف ہے، سب سے کمال والی جو علامت ہے، کوئی بھی انسان ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، تو کمال والی صفت جو ہوتی ہے انسان کے اندر محبت کی صفت ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ظاہر کی بات ہی لے لو، دنیا کے اندر ہی چاہے ماں باپ کے ساتھ، چاہے بیوی کے ساتھ، چاہے اولاد کے ساتھ، چاہے رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے دوستوں یاروں کے ساتھ ہو، تو انسان اس محبت کی صفت میں آ کے جو دوسرے کا ادب و احترام کرتا ہے، اور وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہوتا۔ جب یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل کے اندر پیدا کر دیں تو کائنات کو چلانے والا بھی خود اسی وصف کا اعلان کر رہا ہے اس نورانی مخلوق کے اندر کہ روح زمین کے اوپر یہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تو ان کے یاد کرنے کی وجہ سے تم سب سن لو، سمجھ لو کہ میں بھی ان سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ نہ فقط میں، تم اعلان کرواؤ مخلوقات کے اندر کہ اللہ ان سے محبت کرنا شروع ہو گیا، تم بھی ان سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ۔ یہ ایمان کی کمال کی صفت ہے۔ جب انسان نیت کی درستگی کے ساتھ، جب انسان اخلاص پیدا کر کے عمل اللہ کے لیے کرنا شروع کر دے تو یہ وصف، یہ درجہ اور یہ کمال اس کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر اصول یہی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کے اندر میں نے وضاحت آپ کو کر دی بزبان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ اس کا انعام اور اکرام بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کا جو سفر ہوتا ہے نا ذکر کے ساتھ چلتے ہوئے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت ساروں کو ہم نے دیکھا ابتداء جب وہ چلے ان کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہوا، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے عمل کیا، لیکن جب نفس کے مقابلے میں آئے،
یہ شیطان کے چنگل میں پھنسے تو پھر اس سے پیچھے ہٹے۔ تو میں اکثر ان چیزوں کو بیان اس لیے کرتا ہوں کہ بہت زیادہ ساتھی ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بہت ساری برکات حصول ان کو ہوتا ہے، اس کے باوجود جب نفس کا تصرف چلتا ہے، یہ شیطان کے چنگل میں پھنستے، پیچھے ہٹ جاتے، نقصان اٹھاتے ہیں، تو اس میں نقصان میرا نہیں ہے، اس میں نقصان ہر اس دل کا ہے جو اللہ کی یاد سے غفلت میں پڑ گیا۔ جب تک آدمی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو وہ خیر جو اللہ کی طرف سے اس جماعت کے اوپر ہوتی ہے اس کے اندر وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اب جب اس جماعت سے وہ ہٹے گا، پیچھے ہٹے گا تو نقصان اٹھائے گا، اس خیر سے وہ نکل جائے گا۔ اور یہاں تو نفس ہی اسی چیز کا طالب ہوتا ہے اور شیطان بھی اسی طاقت میں لگا رہتا ہے کہ گمراہ کس انداز میں کروں، کس طریقہ کار کے اوپر اس کو گمراہ کروں۔ تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ یقین مانو ہر زبان اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکے، ہر دل اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس میں اللہ کی محبت آ سکے، سما سکے، ہر دل اس قابل ہے ہی نہیں کہ ماں سوائے اللہ کے اس کے دل میں کوئی چیز ٹھہرے ہی نہ۔ واحد راستہ یہ ہے، کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس محبت کے اندر پھر کسی قربانی سے وہ دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ نفس کیا چیز ہے؟ وہ اپنی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کتنی رکھی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ نے ہماری تقریر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ معاملہ کیا بننا ہے، لیکن جب اس کی یاد سے دل آباد ہو جاتا ہے، رہبری اور رہنمائی اللہ کی ذات کرنا شروع ہو جاتی ہے تو ہر چیز کے اوپر راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس حال میں رہیں، جیسے رہیں، ہم نے اللہ کو راضی رکھنا ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے بغاوت اختیار نہیں کرنی، جس حد تک ہو سکا ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑیں گے، ہم اس کو شکست دیں گے، ہم اس سے بچیں گے، ہم شیطان کا مقابلہ کریں گے، ہم اس کے تصرفات میں نہ آئیں گے، اس لیے کہ ہم جو محبت طلب کر رہے ہیں وہ محبت حقیقی ہے، اس کے اوپر تمام محبتوں کی انتہا ہے، اور جس کو وہ محبت نصیب ہو جائے پھر زمانے کی محبت اس کے لیے کوئی اہمیت رکھتی نہیں ہے۔ میں اکثر آپ سے جملہ کہا کرتا ہوں کہ پھر وہ اپنی ذات کے اندر منصف بن جایا کرتا ہے، ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ معاملہ اس کا خالق کے ساتھ ہو، چاہے اس کا معاملہ خلق کے اندر ہو، اور جب تک یہ وصف اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا تو راہ سلوک کو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ یہ جو سودا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ جڑنا، کسی کے ساتھ چلنا، یاد رکھنا یہ جنت اور جہنم کا سودا ہوتا ہے۔ یا تو اس راستے کے اوپر چل کے وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے ہمارا قبول نہ کیا، ہم نے جتنی محنت کی اگر وہ رائے گاہ چلی گئی تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے ٹھکانہ کیا ہے، میں اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ چلنے والا سچا ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ چلنے والا سیدھی راہ کے اوپر ہی ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ چلنے والا منصف ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ چلنے والا جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ چلنے والا اپنے آپ کو سیدھی راہ سے ہٹانے والا نہ ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ چلنے والا بہر صورت نفس کو بچھاڑنے والا ہوگا، یعنی اپنی خواہشات سے منہ موڑنے والا ہوگا، تب جا کے اس کا معاملہ اللہ کے لیے ہوگا، تب جا کے اس کے عمل کے اندر اخلاص کا مادہ پیدا ہوگا، تاکہ اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور امتحان اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے آیا کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں وہ اپنے ایمان کو بنا رہا ہے، اس لیے کہ یہاں وہ اس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے جہاں وہ ذکر اس کے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا کرے۔ قرآن حکیم بتا رہا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے۔ تو اطمینان کی کیفیت جب دل کے اندر آئے تو دنیا کے اندر بھی بڑا سے بڑا مد مقابل اس کا آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرے دل کو تھاما ہوا اللہ نے ہے، اور جس دل کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے تو اس دل کو کیا کہتے ہو، اللہ تھامے گا یا نہیں تھامے گا؟ ضرور تھامے گا۔ وہ اس چیز کو سمجھے گا جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں۔
لیکن قرآن تو اعلان کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ لیکن اس قربت کو انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ تو قربت کو محسوس نہ کرنا اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے دل کے زنگ آلود ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی ذات کے اندر منصف نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جہاں وہ حقوق اللہ کے اندر بھی کمی کر رہا ہوتا ہے اور جہاں وہ حقوق العباد کو بھی ترک کر رہا ہوتا ہے اور اپنے اوپر ایسے جال کو بن رہا ہوتا ہے اپنے ہی عمل کے سبب، جس کی وجہ سے اس کے اوپر سے وہ پردے ہٹ ہی نہیں رہے ہوتے جہاں وہ اس کو صاحب بصیرت بنائے، جہاں اس کو اس کی حقیقت سے وہ آگاہ کرے۔ بس ذکر کرتا یہی ہے، یہی کمال اور خاصہ ذکر کے اندر موجود ہے کہ جتنی بھی عادات رذیلہ جو ہیں اس کے وجود کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، جب اس ذکر کو کرنا شروع ہوتا ہے تو وہ جو گرد پڑی ہوتی ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ ہی انوارات اور ظلمات کی ہے۔ ایک طرف انوارات ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو انسان کے دل کے اوپر آ رہے ہیں، جو انسان کی روح تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، جو انسان کے نفس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ظلمت جو اس نے اپنے اعمال کی وجہ سے اگٹھی کی ہوئی ہوتی ہے وہ ہٹ رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر سے چھٹ رہی ہوتی ہے اور وہ پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے واقعی اللہ میرے قریب ہے، میں سنا رہا ہوں اور اللہ سن رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں اور وہ عطا کر رہا ہے، میں طلب کر رہا ہوں اور وہ دے رہا ہے۔ یہ کمالات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے، جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، جب تمہاری زندگی کے اندر کوئی معاملہ بن جائے تو اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اللہ سے طلب کرنا شروع کر دو۔ اللہ سے مانگو گے، اللہ سے طلب کرو گے تو اللہ آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ اور یہاں جو ہماری راہ ہے، جس راہ کے اوپر میں اور آپ چل رہے ہیں، یاد رکھنا اس ذکر کا مطلوب اور مقصود پتہ کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کو طلب کرنا، اللہ سے اللہ کو طلب کرنا۔ یہ وہ راہ ہے جو در حقیقت جس کے اوپر صوفیاء کرام محنت کرواتے ہیں، جہاں انسان کا مقصود اور مطلوب ماں سوائے اللہ کی کچھ نہیں رہتا۔ جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی طلب کے لیے کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس کا حقدار ہے، وہی اسی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے لائق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے بزرگ اور حتیٰ کہ صوفیاء بھی اس نقطے کو اکثر بیان کرتے ہیں کہ نہ ہم جنت کی طلب کے لیے نہ جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جس کو اللہ مل جائے، جہان سارے بنانے والا وہ، یہ جہان بھی اس نے بنایا اور وہ جہان بھی اس نے بنائے۔ اس جہان میں اگر تنگیاں ہیں، اس جہان میں اگر مشکلیں ہیں، اس جہان میں اگر مصیبتیں ہیں، اس کے بعد کا جو جہان ہے اس میں اس نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں راحتیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں انسان سکون میں رہے گا۔ لیکن اس جہاں سے جب اپنے آپ کو گزار کے اس کی رضا کو طلب کر کے آگے بڑھے گا، چلے گا، تب جا کے ان معاملات کا حصول اس کو ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس راہ کے اوپر آپ آ چکے ہو تو اس راہ کے اندر آپ حصول کرنا چاہ رہے ہو تو اپنی طلب سے بھی بے طلب آپ کو ہونا پڑے گا، تبھی جا کے حصول ہوگا۔ اگر اپنی طلب سے بے طلب نہیں ہوتے نا تو حصول نہیں ہوتا، بلکہ اس راہ میں آ کے انسان قربانی دیا کرتا ہے۔ ایمان کو بنانے کی جب بات ہو تو جتنی زیادہ قربت ہوتی ہے اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ فقط قربانی بھی نہیں ہوتی، قربانی کے اوپر پھر انعام اور اکرام بھی ہوتا ہے۔ انبیاء کی اگر مثال دوں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھ لو، اللہ نے بہت ساری قربانیاں لی، بیت اللہ تعمیر کروایا، اور وہ محبت تھی عقیدت سے اللہ کی ذات کے ساتھ، خلیل اللہ کا لقب بھی پایا، یعنی کہ اللہ کے دوست۔ اب حکم ہوا بیت اللہ کی تعمیر کرو، بیت اللہ کی تعمیر کی، پتھر اٹھائے، اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں، پتھر اٹھا کے دے رہے، اس محبت میں آ کے اب اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تعمیر ہونے کے بعد جب وہ مکمل ہو چکا تو اللہ نے کہا ابراہیم
تو نے ہمارے گھر کو مکمل کر دیا، اس کا بدلہ تجھے کیا چاہیے؟ اس کا بدلہ تجھے کیا چاہیے؟ تو اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یا اللہ مجھے بدلہ یہ چاہیے کہ میری ذریت کے اندر وہ جو تو نے آخری نبی رکھا ہو نا اس کو میری اولاد میں نہیں تھے، مجھے اس کا بدلہ یہ چاہیے۔ اگر تو مجھے دینا چاہ رہا ہے، یہ جو معاملات تو نے مجھ سے کروائی، یہ جو تو نے اپنے بیت اللہ کی تعمیر میرے ہاتھوں سے کروائی، اب تو اعلان کر رہا ہے کہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا، تو نے اس کو قبول کر لیا، اب تو مجھے اس کا بدلہ دینا چاہ رہا ہے، تو مجھے بدلہ یہ چاہیے میری ذریت کے اندر اس اپنے آخری حبیب کو بھیج دے۔ دیکھو نا کتنا قیمتی سودا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم بھیجیں گے تیری اولاد کے اندر، اور اس کے اوپر نبوت کو بھی تمام کریں گے، وہاں نبوت بھی اپنے کمالات کو پہنچ کے انتہا کر دے گی۔ ادھر جب تجھ سے قربانی لینے کی باری آئی، تو نے کسی کام سے دریغ نہ کیا، تو نے اپنے آپ کو پیش کیا، حتیٰ کہ ہم نے چھری تیرے ہاتھ سے تیرے بچے کی گردن کے اوپر رکھوا دی، تو اس کی گردن کاٹنے کو بھی ہماری ذات کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر ہم نے تجھے طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر ڈالا، تو ہر آزمائش کے اوپر راضی رہا، تو نے کہا اللہ مجھے یہ قبول ہے، مجھے اس کے بدلے تیری رضا چاہیے، میرا مطلوب اور مقصود تو ہے، تو اس سے خوش ہو گیا، تو اس کے اوپر راضی ہو گیا۔ راضی ہونے کے بعد آج تو میرے لیے انعام اور اکرام کا اعلان کر رہا ہے۔ اب وہ خلیل اللہ تھے نا، مانگنے والے نے بھی پھر بہت اعلیٰ چیز مانگی، اس نے سبھی کچھ حاصل کر لیا کہ جب وہ وقت آئے تو مجھے جب یاد کیا جائے تو محمد علیہ السلام کے ساتھ نسبت ابراہیم کی ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور نے کہا مجھے میرے باپ ابراہیم کے نام سے پکارا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب قرآن حکیم کے اندر ان کو انعام اور اکرام دیا گیا تو کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کو قرب کا حصول ہوا اور اس کے اوپر آزمائش نہ آئی، اور وہ تو سارے کے سارے اللہ کی رضا کے طالب تھے، ان کا مقصود اور مطلوب بھی اللہ کی رضا تھی۔ اور صوفیاء جو یہ محنت کرواتے ہیں نا، یہ جو ان کے اوپر انوارات آتے ہیں، یہ جو ان کے اوپر رنگ کھلتے ہیں، یہ جو رنگ ان کے اوپر چڑھتے ہیں، یہی وہی رنگ ہیں جو نبی کا عکس ہیں، صحابہ کا عکس ہیں، اہل بیت کا عکس ہیں۔ یہی عکس انسان کے اوپر آتے ہیں، یہی انوارات اس کی روح کو روشن کرتے ہیں، یہی انوارات اس کو صبر کی کیفیت سے گزارتے ہیں، یہی انوارات اس کو شکر کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہی انوارات اس کے اندر عجز کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں، یہی انوارات اس کے وجود کے اندر کسی قسم کا کبر رہنے نہیں دیتے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ ہے وہ اللہ کو یاد کرنا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرتے رہنا، انکار نہ کرنا۔ اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت جب اللہ نے دے دی، اس نعمت کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کو شفا بھی دے رہا ہو، معاملات کے اندر درستگی بھی پیدا ہو رہی ہو، ایمان کا درجہ بھی بڑھ رہا ہو، اور ہر معاملے کے اندر جو اس کو سمجھ آ رہا ہو اپنی ذات کے اندر منصفی کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہو، تو یقین مانو ایسا انسان ہی کامیاب ہوتا ہے، ایسا انسان ہی کے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ورنہ پیدا نہیں ہوتی۔ انسان ہے نا بڑا جلد باز ہے، مزاج کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، ہمیشہ دوسرے کی چیز کو دیکھ کے طلب یہ پیدا ہوتی ہے مجھے حاصل ہو جائے، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کو اس کا حصول کیوں ہوا مجھے اس کا حصول کیوں نہ ہوا۔ اور یہ جو ہمارا راستہ ہے، بے شک ہم اللہ کے نام کے ساتھ چل رہے ہیں، بے شک یہاں ساری تربیت اللہ کے نام کے ذریعے کی جاتی ہے اور کروائی جاتی ہے، لیکن بعض معاملات چونکہ ما وراء العقل ہوتے ہیں، عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، اور ان کو جب انسان دیکھتا ہے اس کے مشاہدے میں آتے ہیں تو چھوٹی سے زیادہ بڑی چیز کو طلب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بارہا میں آپ حضرات کو سمجھا چکا ہوں کہ اس وقت انسان کے وجود کے اندر جذب کی کیفیت موجود نہیں ہوتی، ہر کام ہر انسان کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ بعض معاملات انسان کے درجے کے لحاظ سے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے حضور ترقی کرتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی قربت کا حصول ہوتا ہے، تو ظاہر کے جو عمل ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی
اس کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے درجے کے ساتھ جوڑ کے وہ کام کروا دیتے ہیں جو اس وقت کسی دوسرے کے کرنے کے نہیں ہوتے، وہ صرف اسی کے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں۔ تو کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ یہ ایمان بنانے کی توفیق دینے والی ذات بھی اللہ کی، اپنی قربت کے متعلق آگاہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی، ذکر کے ذریعے دل کے اندر لذت پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی، اسی ذکر کی برکت سے معاملات بنانے والی ذات اللہ کی۔ جب اللہ نے درجے کے ساتھ اس چیز کو جوڑا ہوا ہے تو وقت سے پہلے کبھی اس چیز کو طلب نہ کرنا۔ وقت سے پہلے طلب کرو گے نقصان اٹھاؤ گے۔ جب اس راہ کے اوپر چلو گے اس معاملے میں بھی پریشان نہ ہونا کہ یار ہمارا معاملہ چل نہیں رہا ہے یا ہمیں معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وقت کے ساتھ چلے گا، وقت کے ساتھ سمجھو گے، وقت کے ساتھ کھلے گا، اللہ کی قسم اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نہیں جان سکتا ہوں، نہ آپ جان سکتے ہو کہ میری نیت کے اندر کیا ہے یا آپ کی نیت کے اندر کیا ہے۔ ہم نے اس چیز کو بیان کرنا ہے جہاں غلطی ہماری وہ بھی درست ہو، جہاں غلطی آپ کی وہ بھی درست ہو، اور صحیح معنوں میں ہمیں قرب کا معنی سمجھ آئے، صحیح معنوں میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں، صحیح معنوں میں ہم اپنے نفس کو روند سکیں، صحیح معنوں میں ہم اپنے نفس کو قابو کر سکیں، اور ہم اپنی ہر خواہشات کو اللہ کی رضا کی طرف لوٹا دیں، یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اور یہ اللہ کی رضا سکھانے والے انبیاء کرام ہیں۔ جس بھی نبی کو آپ دیکھ لو، یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو نا، شہنشاہی تو ملی، بادشاہت تو ملی، لیکن اس سے پہلے قید میں بھی تو ڈالا گیا۔ رب السجن احب الی، اب یہی تو انہوں نے اس چیز کو قبول کیا تھا کہ یہ جو میرے ساتھ معاملہ ہے اس کے بدلے میں قید کو قبول کرتا ہوں، یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا اس کے بدلے میں کس چیز کو قبول کرتا ہوں؟ قید کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے مہر نبوت لگائی ہوئی، نبوت کا تاج سر کے اوپر سجا ہوا، بادشاہ تک پہنچے، لیکن اس بادشاہت سے پہلے اس کنویں کے اندر بھی اترنا پڑا، اس بادشاہت سے پہلے غلام بھی بننا پڑا، بکنا بھی پڑا، اس بادشاہت سے پہلے قید خانے کے اندر بھی جانا پڑا، اس کے بعد پھر اللہ نے نوازا، اور وہی علم نبوت کی برکت سے نوازا۔ تفصیل میں نہ جاؤں گا، خواب آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، جب تعبیرات بتائی گئی اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بڑا قابل شخص ہے کہ جس کو اتنا علم ہے، لیکن اسی نبوت کے علم نے اس درجے کے اوپر فیض کروایا جہاں وہ بادشاہت بھی ان کو عطا کروائی گئی، لیکن اس سے پہلے کہاں کہاں وہ بکے، کیا کیا معاملات ان کے ساتھ ہوئے، کن کن حالات سے وہ گزرے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس کے اندر باطن کی بادشاہت ہوتی ہے۔ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا، لیکن ولایت کا راستہ ہے۔ ولایت سے مطلب یہ کہ جو انسان نیت درست کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے خاطر چلے گا وہ اللہ کو اپنا دوست بنائے گا۔ راستہ وہی ہے سارا، طریقہ کار ذرا سا جدا ہے کہ دن رات اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ قانون اس کی طرف سے ہے، میری بات نہیں ہے، وہی بتلا رہا ہے فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر گزار لینا، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور انکار نہ کرنا۔ یعنی ذکر اتنی بڑی چیز ہے اور قرب کا واحد ذریعہ ہے جس کو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتا ہے۔ مطلوب اور مقصود اگر اللہ کی رضا کو رکھے گا، اللہ کی قسم وہ بندہ ناکام کبھی نہ ہوگا، کامیاب ضرور ہوگا، وقت لگنے کے بغیر نہ ہوگا۔ کوئی کہے نا بغیر وقت لگنے کے میں بن جاؤں گا، اور محض جب وہ اپنے کسی عمل کو بڑا اس کی نظر میں بڑا ہوگا تو یاد رکھنا وہ اسی عمل میں پھنسا ہوا ہوگا۔ کوئی بھی عمل وہ اللہ کے لیے اگر کر رہا ہوگا تو اپنا اس کو وہ عمل بڑا نظر آ رہا ہوگا، تو یہ بات یاد رکھنا اپنے اسی عمل میں وہ پھنسا ہوا ہوگا جو اس کو نکلنا نہ دے رہا ہوگا، کیونکہ وہی عمل اس کو اپنی ذات کے اندر بڑھا چڑھا کے نظر آ رہا ہوگا جو اپنے لیے وہ دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ انسان کا کام ہے نا اپنی ذات سے نتیجہ اخذ کرنا۔ تو کوئی بھی معاملہ کرے، چاہے وہ ذکر کرے، چاہے فکر کرے، عبادت کسی لحاظ سے کرے، اب اس کی فطرت کے اندر ہے کہ اس سے وہ نتیجہ اخذ کرنا شروع کر دیتا ہے۔
تو ایسا معاملہ جو اس کی نظر میں بڑا ہوا ہو تو یہی معاملہ اس کے لیے خطرے کا باعث بنتا ہے، یہی معاملہ اس کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے۔ لیکن جس انسان کے اوپر بڑے سے بڑا معاملہ کر کے صبر کی کیفیت پیدا ہو گئی، شکر اس کو کرنے کا طریقہ آ گیا، تو اللہ کہتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاکِرِینَ، میں بہترین جزا دوں گا شکر گزاروں کو۔ اب دیکھو پہلی میں نے آیت کی پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، ذکر کے ساتھ اللہ نے شکر کو بھی جوڑا ہوا ہے۔ ذکر کے ساتھ کس کو جوڑا ہوا ہے؟ شکر کو جوڑا ہوا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ کرو گے تمہیں شکر کرنے کا طریقہ آئے گا، یہ کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے بات کہوں، حضور علیہ السلام کے متعلق امی عائشہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک رات سوئی ہوئی تھی، تو میرا ہاتھ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ لگا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی مجھے چھوڑ دے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی قربت میں بڑا ہی مزہ آتا ہے، میں آپ کے قریب ہونا چاہتی ہوں۔ کہا نہیں عائشہ اس وقت مجھ سے دور ہو جا، میں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے مجھ سے دوری اختیار کی، پوری رات عبادت گزاری کے اندر گزاری، میں دیکھ رہی تھی آپ علیہ السلام نے جب قیام کیا آنکھوں سے آنسو جاری تھے، داڑھی مبارک تر تھی، یہی حالت رکوع کے اندر، یہی حالت سجود کے اندر، پوری رات اللہ کے حضور نوافل ادا کرتے گئے، الا یہ کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ آپ علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی، آپ علیہ السلام سے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو جنت کا پروانہ اللہ نے ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے تو کائنات ساری تخلیق کی گئی ہے، پھر آپ کی مبارک آنکھوں سے اتنے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب وہ نفلی عبادت ہے نا، آپ بھی جو کر رہے ہو نفلی عبادت ہے۔ اب انبیاء کے ایمان تک درجہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہاں فیض انبیاء کا آتا ہے، محبت اسی طریقے کے اوپر دل کے اندر بیدار ہوتی ہے اور روح عشق کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے، ماں سوائے اللہ کے کوئی مطلوب اس کو رہتا ہی نہیں، کوئی مقصود اس کو رہتا ہی نہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا معاملہ آ جائے۔ اور نہیں انبیاء کے متعلق بتا دوں، نوح علیہ السلام کے اوپر بھی آیا نا، جب بیٹے کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کو بچا لے یہ غرق ہو جائے گا، جب وہ طوفان آیا اس نے نافرمانی کی، جب دعا مانگی اللہ نے فوراً کہا انہو لیس من اہلک، کہ یہ تیرے اہل والوں میں سے نہیں ہے۔ جب یہ جملہ سنا فوراً خاموشی اختیار کر لی، پھر ہاتھ نہ اٹھائے، پتا تھا رب اعلان کر چکا کہ اس کو ہدایت نہیں ملنی۔ اب یہاں سے ایک بات اور کیا سمجھ میں آئی، بیٹا اگر نبی کا بھی ہو اللہ ہدایت دینا نہ چاہے تو کوئی اور ہدایت دے نہیں سکتا۔ اکثر اوقات ہم سے بھی سوال کیا جاتا ہے، اکثر اوقات ہمیں بھی کہا جاتا ہے یار آپ کے ساتھ چل رہے تھے، آپ کے ساتھ ذکر کر رہے تھے، پیچھے ہٹ گئے، بھاگ گئے، اب ان کو کیا پتا کہ ان کے نفس کے اوپر شیطانی تصرفات کتنے تھے، ان کو کیا پتا کہ شیطان کے اثر کے اندر یہ کتنے موجود تھے، کتنا وقت لگنا تھا کہ ان کے نفس نے صاف ہونا تھا، کتنا وقت لگنا تھا کہ شیطان کے چنگل سے انہوں نے آزاد ہونا تھا۔ ان کو کیا پتا تھا کتنی نحوستیں ان کے وجود کے اندر تھی جن کے اوپر ان کو ذکر کروڑوں کی تعداد میں چاہیے ہوتا، یا جس طریقے کے اوپر اللہ کو منانا چاہیے تھا، راضی کرنا چاہیے تھا، وہ طریقہ ان کو بھی آیا ہی نہ تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی طلب سے انسان بے طلبہ ہو جائے، بس اسی چیز کے اوپر شکر ادا کر لے کہ اللہ نے اتنی بڑی چیز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اتنی بڑی نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، اس نعمت کے باوجود بھی میرا معاملہ بنے یا نہ بنے، اس محنت کے باوجود بھی مجھے کسی معاملے کے اندر سے خلاصی ملے یا نہ ملے، اس نعمت کے باوجود مجھے میری بیماری سے شفا یابی ملے یا نہ ملے، اللہ کا نام تو حق ہے، اللہ کا نام تو سچ ہے، میری نسبت اگر اس نام کے ساتھ ہے، کوئی چیز تو ایسی ہے کہ اللہ مجھے اس راہ کے اوپر چلا رہا ہے، اپنا زبان میری نام کے اوپر لا رہا ہے، جہاں سے میری تربیت ہو رہی ہے،
جہاں میں اخلاقیات کو سیکھ رہا ہوں، جہاں مجھے آداب کا پتہ چل رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، بڑی بات کہوں گا، انسان کو محبت کا حصول اسی وقت ہوتا ہے جب وہ آداب کو سیکھتا ہے۔ اور یہ ذکر کا خاص اور کمال ہے، جب زبان چلتی ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ ادب کیا کیسے جاتا ہے، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ ظاہر کے اندر آپ کے ماں باپ جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے دن رات، ان کا جب آپ ادب کرو گے، آپ کی زبان آپ کو خود ہی بتائے گی کہ کس انداز میں ان سے پیش آنا ہے، کس طریقہ کار کے مطابق ان سے کلام کرنا ہے، کیسے ان کو عزت دینی ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے۔ یہ کمال انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی قسم ضرور پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو وصف پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ ادب کو سیکھتا ہے۔ اور ادب جس چیز کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے وہ انسان کی زبان ہوتی ہے۔ اب یہ ایمان کے درجوں کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، زبان ہی ظاہری طور پہ انسان کی وجود کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ جس زبان کے اوپر اللہ کا نام آتا ہے، سب سے پہلے اسی کا شر دور ہوتا ہے۔ اب جب ادب کو سیکھتا ہے پھر محبت کا وصف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب محبت اس کے دل کے اندر آتی ہے، مخلوقات کی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کو پانے کی طلب اور تڑپ اور فکر میں لگ جاتا ہے۔ پھر ماں سوائے اللہ کے کوئی چیز کو مطلوب نہیں رہتی۔ اسی کو کہتے ہیں مقام رضا، جہاں وہ ہر حالت میں اللہ سے راضی ہو جانا ہو جاتا ہے۔ اور آخری اس میں ہوتا ہے بقا۔ بقا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ آ جاتا ہے پھر باقی کچھ رہتا نہیں ہے، بس اس کو ہر منزل میں، ہر مقصد میں اللہ ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اصل میں ذکر کا سب سے کمال والا درجہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے بہت سارے مراحل سے انسان نے گزرنا ہوتا ہے، اپنی تربیت کروانی ہوتی ہے، اس ذکر کی مطابقت میں عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور عمل کسی اور چیز کے اوپر نہیں کرے گا، شریعت مطہرہ کے اوپر ہی کرے گا، شریعت کے اصولوں اور قانونوں کو اپنائے گا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ یہ تو آپ کر رہے ہو کہ جو اس عبادت کا اثر انسان کو پہنچ نہیں رہا ہوتا، اپنی بدعمالیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے، تو اس ذکر کے اندر وہ تاثیر اور برکت موجود ہے کہ آپ کو حقیقی معنوں میں بندگی کا طریقے تک یہ پہنچا دے۔ پھر جا کے انسان بندگی کے طریقوں کو سیکھتا ہے، ورنہ کبھی نہیں پتہ چلتا۔ جو علم اس کو ملا ہوا ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے، وہی خواہشات اس کے اندر بڑی ہوتی ہے کہ یار میں سب سے اعلیٰ کر رہا ہوں، کوئی بھی کام نیکی والا کر رہا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں کر رہا۔ اور ذکر حقیقت حال اس کے اوپر جب کھولتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو عمل کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے، کئیوں کے ساتھ ہو چکا، کئیوں کے ساتھ ہوگا، آگے چل کے پتہ چلے گا۔ اور یہاں جو سبق پڑھایا جاتا ہے، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت انسان خود ہوتا ہے، لیکن کیا ہم تو بحث مباحثے میں لگے ہوتے؟ ہم جتنا جانتے نہیں اس سے زیادہ تنقید کر رہے ہوتے، جتنا علم ہوتا نہیں ہے اس سے بڑھ چڑھ کے اس چیز کو بیان کر رہے ہوتے۔ آج جو معاشرے کے اندر ہمیں بگاڑ نظر آتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے، باوجود علم رکھتے ہوئے انسان عمل نہیں کرتا، باوجود نہ جانتے ہوئے بھی انسان کہتا ہے میں جانتا بہت ہوں، اور باوجود انسان دوسروں کے حق ادا نہ کرتے ہوئے بھی اسی چیز کو بیان کرتا ہے میں تو ہر کسی کا حق ادا کرتا ہوں، ماں باپ کا کرتا ہوں، بیوی کا کرتا ہوں، بیٹوں کا کرتا ہوں، بیٹیوں کا کرتا ہوں، محلے والوں کا کرتا ہوں، رشتہ داروں کا کرتا ہوں۔ زبان سے جو دعوے دار ہوتا ہے، جب اللہ کے راہ میں آ کے محنت کرتا ہے اور یہ محنت اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے دعوے تو تیرے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، تو صرف اپنی اسی کبر کے اندر جی رہا ہے جہاں تو اپنے معاملے کے اندر اپنی ذات کے لیے بڑھائی کو چاہتا ہے، تو نے تو ابھی عاجزی کو سیکھا ہی نہ ہے۔ اصل کمال جو ہے عاجزی کے اندر ہے۔ علم کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالی یہ وصف بندے کے اندر پیدا کر دے تو یوں سمجھو اس کو کمالات حاصل ہونا شروع ہو گئے۔ کشف و کرامات ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کشف کا حصول ہو یا اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ہو، بس ذکر کا جب اثر اس کے اوپر آ جائے اور اس کا دل قبول کر لے اور اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، اللہ رسول کی محبت اس کے دل کے اندر آ جائے،
اللہ رسول سے عشق کرنے والا اور خلق سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ رسول سے عشق کرنے والا اور خلق سے محبت کرنے والا بن جائے۔ بس یہ اصل ہمارا سبق ہے۔ باقی علاج اور معالجہ اس سلسلے کے اندر ہے، انکار اس کا نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ نے اسی نام کے اندر وہ تاثیر رکھی ہوئی ہے جس سے ہم کرتے ہیں اور آپ حضرات سے کرواتے ہیں، اور وہی تعلیم آپ کو دے رہے ہیں اور دلوا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری محنت ہم نے کرنی ہے۔ اب لوگ ہمیں جدا کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس خانقاہی نظام ہے، صرف عملیات ہے، تصوف نہیں ہے۔ تصوف تو صفائی کا نام ہے کہ ظاہر اور باطن کی صفائی ہو جائے، ظاہر اور باطن انسان کا ایک ہو جائے، آسان معنی میں اس کے قول اور فعل کا تضاد ختم ہو جائے، جو وہ کہے وہ کرے، جو وہ کرے وہ زبان سے کہے، یعنی دل کے اندر جو آئے عملاً اس کو وہ کرے، اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو۔ اور یہ چیز اس راہ کے اوپر محنت کرتے انسان کو پتہ چلتی ہے کہ جب وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑا، جب وہ نام اس کے اوپر چلا، چلنے کے بعد اس کے اوپر کھلنا شروع ہوا، تب جا کے اس کے اندر محاسبے کی کیفیت پیدا ہوگی، ورنہ اس کو محاسبے کا پتہ نہیں چلتا کہ میں اتنا کر تو رہا ہوں، اب اس کے اندر میرا محاسبہ میری ذات کے اندر ہوا یا نہ ہوا، پتہ ضرور چل جاتا ہے لیکن ایک وقت لگنے کے بعد پتہ نہ چلے گا نا۔ نفس کا اگر اثر باقی ہوا پھر وہیں سے انسان پیچھے بھاگے گا، پیچھے ہٹے گا، میں جا رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں، ذکر نے مجھے فائدہ نہ دیا۔ بے وقوف آدمی، اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ کہ میں تجھے یاد کر رہا ہوں تبھی تو یاد کر رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں تبھی تو کسی طرف آ رہا ہے، میں نہ چاہتا تو کبھی بھی نہ آ پاتا۔ اب یہ اس کی شان ہے، کسی کے اوپر جنات کو مسلط کرے، کسی کو جادو کے اندر پھنسائے، کسی کے اوپر بیماری کو مسلط کرے، کسی کو کسی معاملات پہ پھنسا کے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے۔ جو اس کے نام کے ساتھ جڑتا ہے یاد رکھنا اس کے قرب میں چلا جاتا ہے، اور جو اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے پھر اس کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی۔ یہ بہت سارا وقت لگتا ہے جس کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا اس کے اوپر انعام اور اکرام بھی ہے، جس کو بھی اللہ نے اس سے امتحان لیا اس کے بعد اس کا اکرام بھی ضرور کیا۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اگر ان کو آزمایا گیا اپنی راہ کے اندر، دنیا کی مشکلات سے ان کو آگاہ کیا گیا زمانے والوں کو بتلانے کے لیے کہ یہ دیکھو جو ہمارے قریب تھے نا، جن کا ایمان اتنا بڑا ہوا تھا، ان کے اوپر ہم کتنی آزمائشیں لے کے آئے۔ آج ہماری آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟ یار ہمارے مال کے اندر برکت نہیں، ہماری اولاد نہیں ہو رہی، ہمارے رزق کے اندر تنگی ہے، ہمارا فلاں معاملہ نہیں بن رہا، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جس کا دل یہ گواہی دے کہ یار اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، اس کا ایمان نہیں بن رہا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا کو ہم نے مطلوب اور مقصود سمجھا، ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا کی زینتوں کے اندر ہم کھو گئے، ایسا اس لیے ہو رہا ہے ہم نے سمجھا شاید ہمیشہ ہم اس میں رہیں گے، اس لیے ہم نے سمجھا شاید ہم اس سے اٹھیں گے نہ، ہمارا جنازہ نہ پڑا جائے گا، ہمیں قبر میں نہ اتارا جائے گا۔ اب یہی غلبے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، روزانہ آنکھوں سے اموات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، روزانہ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نہ بچوں کا پتہ چل رہا ہے، نہ بڑوں کا پتہ چل رہا ہے، نہ بوڑھوں کا پتہ چل رہا ہے۔ سو اس کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور ہر جو پیچھے رہنے والا ذی عقل ذی شعور ہے اس کو وہ نظام بتلا رہا ہوتا ہے، اس کی قدرت دکھلا رہا ہوتا ہے، بندے دیکھ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے اندر سے تو نے گزرنا ہے، اور یہ تجھے بھی نہیں پتا کب تو گزر جائے گا، کب تیرا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر انسان ایسے ہی بے راہ روی کا شکار ہو کے گزر گیا تو اللہ کی قسم نقصان کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں۔ ویسے تو وہ غفور الرحیم ذات ہے، مہربان ہے، بخشنے والی ہے، لیکن زندگی کے اندر جو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہو اس نعمت کے اندر اگر اس کو یاد نہ کر پایا، جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے نہ کر پایا، جیسے اس نے کہا کہ تو دنیا کے اندر آیا کیوں، اپنے آپ کو جان اور پہچان نہ پایا تو یہ زندگی کا بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو آیا
جیسے جانوروں نے گزاری یہ بھی گزارے گا اور چل دیے. جب تک اللہ کی قدرت کو سمجھے گا نا، تو اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنی ذات کا ہی سمجھنا ہے، جس کے اوپر ہماری محنت ہے. یہ اصل ذکر اللہ کی محنت ہوتی ہے. انسان اس کے ساتھ جڑتے ہوئے اپنی ذات کو سمجھنا شروع ہو جائے، اور اللہ رب العزت اس میں مدد 100% کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان سمجھتا نہیں. جب وہ نیت کو خالص کر لے نا، اخلاص پیدا کر لے، وہ سمجھاتا خود ہے، راہ وہ خود دکھلاتا ہے، معاونت اور مددگاری وہ خود کرتا ہے، ہر معاملے کے اندر اس کو سنبھالتا ہے. لیکن جلد بازی کی وجہ سے انسان اس معاملے کو حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا، اس سے دور چلا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، جب کسی معاملے کے اندر کوئی پھنسا ہوا، اس کے نکلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے اس سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ خاص رکھی ہوئی. میں بارہا آپ کو بتلا چکا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا، مختصر یہ کہوں گا، میرا ایمان اس چیز کے اوپر گواہی دیتا ہے، اس کے ساتھ خیر ہی خیر والا معاملہ ہوگا. اور یہ وہ راستہ ہے جہاں انسان ادب کو سیکھ کے محبت کرنے والا بن جاتا ہے. جہاں جب محبت کا وصف پیدا ہوتا ہے تو عشق کے راستے کے اوپر آ جاتا ہے. جہاں عشق اس کی زندگی میں آتا ہے تو دنیا سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے اور اس کی ذات سے باخبر ہو جاتا ہے. یہ کمال اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ کے حضور دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. اس کے اندر جو کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے. پڑھنے پڑھانے کا سب اللہ تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تمام تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے. اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اس سلسلے کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے. جتنی خانقاہیں سلسلے کی چل رہے ہیں سب کو اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. جو ساتھی اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں ان کی کو اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. علاج و معالجے کی غرض سے آنے والوں کو اللہ شفا یاب فرمائے. پریشان حالوں کے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے. بے روزگاروں کو اللہ حلال کا روزگار عطا فرمائے. تمام امت مسلمہ کے حال کے اوپر اللہ رحم فرمائے. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد و نصرت فرمائے، اور بالخصوص ملک پاکستان کے حالات کے اوپر اللہ رحم فرمائے. ملک پاکستان کے اندر امن فرمائے. تمام لوگوں کے اندر محبت، اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے. اندرونی اور بیرونی شرور سے اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے. دنیا فانی سے جانے والے جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جن کی مغفرت ہو چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اس راہ سلوک کے اوپر چلنا اور چلانا ہم سب کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے. جو ذکر کر رہے ہیں اللہ اس کی قدر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر ہمیں اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا